بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیوبندیوں کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، یعنی اس کا پرافٹ ملتا رہتا ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے اس کو، تو یہ جو آپ رقم جمع کرواتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، اس کے بدلے میں جو آپ کو یعنی سیونگز ملتی ہیں، جو منافع ملتا ہے، جو رقم ملتی ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، صحیح ہے۔ میں بحثیت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں ڈپازٹ رکھتا ہے، اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حوالے سے میں کوئی زیادہ مدلل یا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے نزدیک حرام ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے۔ یہ جو پرافٹ اور منافع لیا جاتا ہے بینک سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی پیسہ جمع کروایا جاتا ہے بینکس میں، یہ آگے سود کے اوپر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بینکس جو ہیں آگے سود کے اوپر دیتے ہیں اور اس کے اندر سود لاگو کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا سود میں سے حصہ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اور حصہ جو ہے نا اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی دیتے ہیں، تو یعنی یہ واضح طور پہ سود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آگے سے لوگ یعنی لے کے جاتے ہیں پرافٹ کے اوپر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ کاروبار کرتے ہیں، پھر کاروبار میں ہمیں جو ہے نا منافع حصہ دیتے ہیں۔ اب بینک والے کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ رقم فراہم کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں پیسوں سے، کاروبار کرنے کے بعد ہمارے حصے کا منافع ہمیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یا کوئی بھی شخص بینک سے جو لون لیتا ہے، جو سود لیتا ہے، اس کے اندر ان کا جو ہے نا پرافٹ جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بینک آپ سے پوچھے آپ نے کیا کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے کاروبار کی دیکھ بھال کرے، دیکھ بھال کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ جو آپ کو منافع ہو اس میں سے پہلے مقرر کیا جائے کہ منافع میں سے اتنا حصہ ہوگا، منافع میں سے اتنا حصہ ہوگا۔ ایسا کچھ بھی طے نہیں ہوتا، بلکہ یہ طے ہوتا ہے اتنے پیسے لیں گے تو اتنا پرافٹ ہوگا، اتنے پیسے لیں گے تو اتنا آپ لون دیں گے اس کے اوپر سے، جو کہ شریعت کے اندر سراسر حرام ہے۔ شریعت نے کتاب البیوع آپ پڑھیں احادیث کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی تجارت، اس طرح کے لین دین سے یعنی بالکل منع فرمایا، اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی اکثریت جو ہے اس چیز کو حرام کہتی ہے۔ دیوبند کے اکثر علماء اس کو حرام کہتے ہیں، بریلی کے اکثر علماء جو ہیں وہ اس کو حرام کہتے ہیں، اہل حدیث کے سارے علماء اس کو حرام کہتے ہیں۔ یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اکثر چند ایک علماء کے علاوہ، تقی عثمانی صاحب یا جو سرکاری کچھ ملا ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے جو علماء ہیں، سارے علماء اس کو جو ہے نا یعنی حرام کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں حرام کہتے ہیں؟ دیکھیں، چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ علماء کیوں حرام کہتے ہیں، کیوں حرام نہیں کہتے۔ صرف ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 4096 حدیث نمبر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات متشابہات، کہ ان کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک والی ہیں، جن کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ لا یعلمہن کثیر من الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کی اکثریت ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ یعنی اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جو شک و شبہ والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا ہے کہ فمن اتقى الشبہات، ٹھیک ہے، یا فمن اتقى المشتبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، ایسا شخص کہ جس نے شبہات والی، جو شک والی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، ٹھیک ہے؟ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ یعنی شک والی چیز، جہاں پہ شک واقع ہو رہا ہے، واضح نہیں ہے، تو بھی بچنا ہے۔ اچھا، فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات والی چیزوں کے اندر پڑ گیا یعنی اس سے بچا نہیں، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا، یعنی اس نے وہ حرام کام کیا ہے، اس کے لیے وہ حرام ہے۔ یعنی دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسان کر کے سمجھا ہے۔ یہ حدیث یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے جس کے اوپر یعنی آپ کے پاس واضح طور پہ ثبوت ہے، آپ کو بات واضح طور پہ پتہ ہے یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے۔
جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے واضح طور پہ کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، لیکن جس میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ بہتر کیا، بلکہ فمن وقع فی شبہات وقع فی الحرام، نبی اسلام نے فرمایا وہ حرام میں پڑ گیا ہے، جو شبہات کے اندر پڑ گیا وہ حرام کے اندر پڑ گیا ہے۔ تو اکثریت علماء جس طرف گئے ہیں، ظاہر ہے اب جو تقی عثمانی صاحب کے، یعنی میں یہ کہوں گا کہ دیوبند کے سارے، حالانکہ جو اس کو حرام بھی سمجھتے ہوں گے نا، وہ بھی جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، ہمارے مفتی اعظم کے بارے میں آپ نے ایسی باتیں کر دی۔ بھائی میں نے تو ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے، میں کوئی یعنی ڈیگریڈ نہیں کرتا کسی کو گالیاں نہیں دیتا، میں تو صاحب کہہ کے ان کا نام پکار رہا ہوں، میری عادت ہی ہے، یہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے آپ مسئلہ لیں، آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا نہ لیں، بس بات ختم ہے۔ وہ کہ نبی تو ہے نہیں کہ جس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا یا جس سے سوال، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑی بڑی شخصیات کے اوپر سوال کرتے ہیں، تو اپنے سے بڑی شخصیات کے اوپر اگر وہ سوال اٹھا سکتے ہیں تو آپ مان لیں کہ اگر وہ ہم سے بڑی بھی ہوں تو بھی ہم سے یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو ہے نا اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چمچے، ٹھیک ہے، جو یعنی ایک گینگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا دفاع کرنا ہے، ہر صورت میں دفاع کرنا ہے، گالم گلوچ دینی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پہلی دفعہ میں نے ایک یعنی وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ گالیاں پڑی تھی، مجھے اس چیز کوئی فرق نہیں پڑتا، میں حق جو ہے وہ بیان کرتا رہوں گا، سچ جو ہے وہ بیان کرتا رہوں گا۔ تو اس حوالے سے واضح طور پہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جو سود لیا جاتا ہے۔ کیوں حرام ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کاروبار کیا کرتا ہے، اس کو اس میں منافع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا اگر منافع ہوتا ہے تو کتنا منافع ہوتا ہے، اس سے ان کو کسی قسم کی غرض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یعنی نقصان ہوتا ہے تو شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آگے سے کسی کو نقصان ہو اور یہ اپنا حصہ لے اس سے، ٹھیک ہے، تو کہ ایسا کسی یعنی صورت یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر طرف سے کسی کو نقصان نہ ہو، یعنی منافع ہو تو برابر کا منافع ہو، اگر نقصان ہو پھر بھی برابر کا نقصان ہو۔ جبکہ جو سود لینے والا شخص ہے، پہلی بات تو یہ مقرر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لینے والا شخص ہے اس کو پیسوں کے حساب سے یعنی وہ کیا جاتا ہے، بینک کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، اس کو منافع ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اس نے اپنے حصے کا جو سود ہے، لون ہے، وہ چکانا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ علماء جو ہے نا، علماء نے اس کو کم سے کم یا تو یہ ہے کہ آپ اجماع مان لیں کہ یہ حرام ہے، اگر اجماع نہیں بھی مانتے تو جمہور کے نزدیک یہ حرام ہے۔ تو اگر جمہور کے نزدیک بھی حرام نہ شمار کریں تو بھی یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات جو ہیں یہ حرام ہے۔